اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ یا ایھا الذین آمنوا میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، حالانکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کی طرف جانے سے پہلے سورہ آل عمران کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو، یہ روز قیامت اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان ہوں، یا جیسے قطار میں اڑتے ہوئے پرندوں کی دو ٹولیاں ہوں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بخشش کا سبب ہوں گی، رحمت کا سبب ہوں گی اور سائبان کا سبب بنیں گی۔ آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی سازشوں کا اصل مقصد بیان کیا۔ ان کا اصل ہدف مسلمانوں کو فقط لڑوانا نہیں ہے یا ان کے درمیان فروعی مسائل پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک منظم طریقہ کار کے تحت اہل ایمان کو ایمان کی نعمت سے محروم کر کے کفر کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج کے درمیان صدیوں پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، حضور ریاست مدینہ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ میثاق مدینہ کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قبائل کے درمیان صلح کروا دی، اور یہ دونوں قبائل ایمان میں داخل ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ان کے درمیان باہمی اخوت پیدا کر دی۔ اب ایک حاسد یہودی شخص تھا جس کا نام تھا شاس بن قیس، اس نے ایک نوجوان کے ذریعے سے جنگ بیعث، جو اوس اور خزرج کے درمیان ایک پہلے ایمان سے پہلے جنگ ہو چکی تھی، اس کے رزمیہ اشعار پڑھوائے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قبائلی تعصب دوبارہ جاگ اٹھے، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں اور یہ ایمان سے نکل کے کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ اس کی اس سازش کا نتیجہ یہ نکلا کہ اوس اور خزرج کے اندر پرانے جذبات بھڑک اٹھے، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، گویا وہ جاہلیت کی آگ واپس آنے لگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ فوراً تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میرے تمہارے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی تم جاہلیت کی پکاروں کی طرف لوٹ رہے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان مقدسہ کا اثر اتنا ہوا کہ صحابہ کرام رو پڑے، انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں مسلمانوں کے دشمنوں کی اس سازش کو بے نقاب کیا کہ وہ بظاہر ہمدردی دکھاتے ہیں، خیر خواہی کا لبادہ اوڑھتے ہیں، قریب آتے ہیں، اور قریب آنے کے بعد پھر وہ اہل ایمان کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر تعصبات پیدا کرتے ہیں، نسلی، لسانی، قبائلی تعصبات کو ہوا دیتے ہیں، ان کے فروعی مسائل پر فروعی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایمان کی بنیادیں کمزور ہو جائیں اور یہ لوگ ایمان سے دور ہو جائیں، اسلام سے دور ہو جائیں اور جاہلیت کے اندھیروں کی طرف چلے جائیں۔ اگر ہم آج کے دور میں شاس بن قیس کی پہچان کرنا چاہیں کہ وہی کردار کون ادا کر رہا ہے، تو میڈیا یا سوشل میڈیا کے وہ بیانیے جو شعوری طور پر
لسانی، نسلی یا مسلکی دراڑوں کو گہرا کرتے ہیں، مسلکی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، فروعی مسائل کو ہوا دیتے ہیں، اور لوگ اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے دانشور ہیں جو ماڈرنزم کے نام پر، جدیدیت کے نام پر، اسلامی عقائد جو قرآن و سنت میں متفقہ طور پر بیان ہو گئے، جس پر امت 1500 سال سے متفق ہے، وہ ان پر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ آج کل ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو دانشور کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں، اور ایسی تحریکیں جو امت کے تصور کو مٹا کر لوگوں کو دوبارہ خون اور مٹی قومیت کے جاہلانہ فخر کو زندہ کر دیتی ہیں۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو اہل ایمان کے درمیان اتحاد کو ختم کرتے ہیں، اتفاق کو ختم کرتے ہیں، تعصبات کو جنم دیتے ہیں، ان کے درمیان اختلافات کو جنم دیتے ہیں، ان کا اتحاد ختم ہوتا ہے اور نتیجتاً وہ ایمان سے دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وحدت کی بنیاد خون، قبیلہ، ذات، نسل یہ چیزیں تھیں، جبکہ ایمان کے بعد وحدت کی بنیاد نظریہ اور توحید ہے، اسلام ہے۔ کسی ذات پات کا کوئی اثر نہیں ہے، کسی خون قبیلے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ پہلے جو تنازعات حل کیے جاتے تھے ان میں صرف اندھی وفاداری ہوتی تھی، تشدد ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدل اور الہی قانون عطا فرمایا، ایک بہترین شرعی پروسیجر عطا کر دیا کہ تم اس کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرو۔ پہلے معاشرہ منقسم ہوتا تھا، کھوکھلا ہوتا تھا، معاشرے کمزور تھے، اتحاد نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے مختلف قبائل کے لوگوں کو، مختلف زبانوں کے لوگوں کو، مختلف نسل کے لوگوں کو ایک بھائی چارے میں باندھ دیا، انہیں متحد کر دیا۔ اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ انسان اپنے فروعی مسائل کے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے متحد رہے، اتحاد قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کر ہی کیسے سکتے ہو؟ تم کیسے یہود و نصارہ کی بات مان سکتے ہو؟ تم کیسے آپسی اتحاد کو توڑ سکتے ہو؟ حالانکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ اور جاوید کلام ہے جو ہر دور کے فتنوں کا جواب دیتا ہے۔ وفیکم رسولہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ ایک ایسی دولت ہے جو ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی ایمان پر پختہ رہنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تحقیق اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی گئی۔ یعنی جو شخص قرآن و سنت کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صراط مستقیم کی حتمی ضمانت دے رہا ہے۔ اسلام میں وحدت محض ایک وقتی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے وجود کی بنیادی شرط ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی اخوت کی حفاظت ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے، اور وہ اتحاد قرآن مجید فرقان حمید کو مضبوطی سے تھامنے میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔